يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شانئك هو الأبتر صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب أو كما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم وہ غار ہرا سے اتر آیا تنہا ادھر ایک صفے دشمن اللہ ادھر ایک صفے دشمن اللہ جو فاقے سے رہ کر سوالی کو دے دے وہ بحر کرم بے کرا اللہ اللہ جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی لب پہ اللہ ہے کی بات آئی جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی لب پہ اللہ ہے کی بات آئی جب زباں مصطفیٰ نے ہلائی لب پہ اللہ ہے کی بات آئی لب پہ اللہ ہے کی بات آئی ہاتھ تکیا ہے بستر چٹائی اور قبضے میں ساری خدائی ہاتھ تکیا ہے بستر چٹائی ہاتھ تکیا ہے بستر چٹائی اور قبضے میں ساری خدائی جب قلم نے لکھی نعت احمد روشنی بن گئی روشنائی جب قلم نے لکھی نعت احمد روشنی بن گئی روشنائی روشنی بن گئی روشنائی تم جہاں تک نہ پہنچو فرشتوں ہے وہاں تک ہماری رسائی تم جہاں تک نہ پہنچو فرشتوں ہے وہاں تک ہماری رسائی بہت اچھا جلسہ ہے آپ کا تھوڑی دیر کے لیے آپ کا جلسہ ہے تھوڑی دیر میں دعا ہونے والی ہے آپ کے حوصلے کو سلام کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں تک ساتھ دیا اور دعا تک کے لیے آپ منتظر رہے اللہ آپ کی اس دنیا کو بھی بنائے اس دنیا کو بھی بنائے ساری دنیا کی سربلندی آپ کو عطا فرمائے قبولیت کی گھڑی ہے آسمان پر خدا آ چکا ہے آمین بولیے سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں آپ لوگ سننے کے لیے تیار ہیں یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ سوالوں سے میں اپنے پیغام کو شروع کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ کون سا جانور ہے جس نے ایک ہی بار کھانا کھایا اس کے بعد کبھی نہیں کھایا زندہ رہا لیکن کھانا نہیں کھایا وہ کون سا جانور تھا جانور ہے کھانا ایک ہی بار کھایا اس کے بعد زندہ ضرور رہا لیکن کھانا نہیں کھایا وہ کون سا جانور تھا دوسرا سوال آپ سے ہے وہ کون سا پتھر ہے جس سے زندہ مخلوق پیدا ہوئی پتھر سے زندہ مخلوق نکلی ہے وہ پتھر کون ہے وہ مخلوق کون سی ہے تیسرا سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں وہ کون بچہ ہے جو ماں کے پیٹ میں صرف 3 گھنٹے رہا اور پیدا ہو گیا ماں کے پیٹ میں 3 مہینہ 3 گھنٹے 3 مہینہ 3 گھڑی 3 گھنٹے رہا
اور ماں کے پیٹ سے باہر پیدا ہو گیا، وہ بچہ کون تھا، وہ ماں کون تھی؟ آخری سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رکی ہوئی چیز ہے، چلتی نہیں ہے، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ چلنے والی چیز ہے لیکن رکتی نہیں ہے، وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ دو دوست کون ہیں جو آپس میں دشمن نہیں ہوتے؟ وہ دشمن کون ہیں جو آپس میں کبھی دوست نہیں ہوتے؟ آخری سوال کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بے قیمت چیز کیا ہے اور قیمتی چیز کیا ہے؟ آخری سوال آ رہا ہے، ماں کے پیٹ میں سب سے پہلی کون سی چیز پیدا ہوتی ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے لیکن بچے کی سب سے پہلی چیز ماں کے پیٹ میں کون سی پیدا ہوتی ہے؟ قبر میں سب سے آخر ختم ہونے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ سننے کے لیے مکمل تیار ہیں؟ آج رہیے ایک بار انشاءاللہ۔ پہلا سوال تھا کون سا جانور ہے ایک ہی بار کھانا کھایا اس کے بعد نہیں کھایا؟ وہ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی تھی، اژدہا بن گئی تو سارے سانپ کو نگل لیا، اس کے بعد کبھی کھانا نہیں کھایا۔ یہی آخری کھانا تھا، یہی پہلا کھانا تھا، یہ وہ جانور ہے۔ دوسرا سوال آپ سے تھا، پتھر سے زندہ مخلوق نکلی ہے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی پہاڑ سے پیدا ہوئی ہے، پہاڑ سے پیدا ہوئی۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی ماں سے نہیں، پہاڑ کے پتھر سے پیدا ہوئی، یہی وہ پتھر ہے اور یہی وہ مخلوق ہے۔ تیسرا سوال آپ سے تھا، 3 گھنٹے ماں کے پیٹ میں بچہ رہا، باہر آیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے اور وہ ماں مریم تھی۔ ماں مریم ہے، حضرت عیسیٰ ہیں، 3 مہینے یا 3 گھنٹے یا 3 گھڑی ماں کے پیٹ میں اور پیدا ہو گئے۔ وہ ماں جنم دینے والی مریم تھی، وہ جنم دینے والے بچے کون تھے؟ حضرت عیسیٰ تھے۔ ایک خوبصورت سوال آپ سے تھا، ایک خوبصورت سوال تھا، دو رکنے والی چیز چلتی نہیں ہے، آسمان اور زمین۔ رکنے والی چیز ہے، رکی ہوئی چیز ہے، چلتی نہیں ہے، آسمان اور زمین۔ دو چلنے والی چیز ہے، رکتی نہیں ہے، چاند اور سورج۔ چاند اور سورج چلنے والی چیز ہے، رکنے کا نام نہیں لیتی۔ دو دوست ہیں، کبھی دشمن نہیں ہوتے، جسم اور روح، جسم اور روح، جسم اور روح کبھی دشمن نہیں ہوتے۔ دو دشمن ہیں، کبھی دوست نہیں ہوتے، زندگی اور موت۔ ماں کے پیٹ میں سب سے پہلی کون سی چیز تیار ہوئی؟ شہادت کی انگلی۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے کون سی چیز بنتی ہے؟ شہادت کی انگلی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہی انگلی ماں کے پیٹ میں تیار ہوتی ہے۔ قبر میں سب سے آخر میں ختم ہونے والی چیز کون ہوتی ہے؟ سر کی ہڈی ہوتی ہے۔ پہلے ہاتھ جاتا ہے، پیر جاتا ہے، پورا جسم ختم ہو جاتا ہے، سر کی ہڈی باقی رہ جاتی ہے۔ لکڑی جل گئی ہے، اینٹ نہیں گئی ہے۔ اے غافل انسان، انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان، انسان، اے غافل انسان۔ آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے؟ اے غافل انسان، انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان، انسان، اے غافل انسان۔ مخمل پہ سونے والے مٹی پہ سو رہے ہیں، شاہ و گدا یہاں پر سب ایک ہو رہے ہیں۔ دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے۔ اے غافل انسان، انسان، اے غافل انسان، اے غافل انسان، انسان، اے غافل انسان۔ انشاءاللہ غافل لہیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ غافل رہیں گے، دونوں ہاتھ اٹھایا۔ بسم اللہ ہی خراب ہو رہا ہے، زبان کی رفتار سے دھوکہ مت کھائیے۔ نمونہ دینے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول معراج پر گئے، دھیان دیجیے گا، مسجد کا جلسہ ہے، مسجد کے حوالے سے میرا یہ بسم اللہ ہے، 3 منٹ کا پیغام ہے، آپ طبیعت سے سنیں گے، میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ جب کھاتا اچھا ہوگا انشاءاللہ خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ معراج پہ نبی گئے ہیں، نماز کا تحفہ ملا ہے، 50 نماز، 5 کر کے نماز معاف ہوتی چلی گئی، 9 × 5 = 45۔ موسیٰ نے بھیجا، 5 نماز معاف ہو گئی، دوسری بار بھیجا، پھر 5 نماز معاف ہو گئی، پھر تیسری بار بھیجا، 5 نماز معاف ہو گئی، 9 بار گئے، 45 نماز معاف ہو گئی، بچ گئی کتنی؟ 5۔
اب موسیٰ نے کہا کہ جائیے 5 کو معاف کرائیے، نبی نہیں گئے۔ کیوں نہیں گئے؟ پتا تھا کہ پہلی بار 5 نماز معاف ہوئی ہے، اس بار جاؤں گا مکمل نماز ہی معاف ہو جائے گی، میں خالی ہاتھ جاؤں گا تحفہ نہیں ملے گا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ باپ آ رہا نماز پڑھنے کے لیے، بچے کو نہیں کہتا کیونکہ بچہ چھوٹا ہے، 7 سال کا ہے، 10 سال کا ہے، بالغ نہیں ہوا ہے، چھوٹا ہے۔ باپ آ گیا، باپ کو گناہ ہوگا بچے کی طرف سے۔ نقطے کو یاد رکھیے، نبی کے حکم کے خلاف ہے۔ نبی نے کہا کہ تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے نماز کا حکم دو، 10 سال کا ہو جائے نماز چھوڑے اس کو تاکید کرو، ادب دو۔ فرمان نبی کے خلاف ہے۔ جب آپ نماز کے لیے جائیں تو آپ کو بچے کو بھی کہنا ہے، چاہے بچہ جائے یا نہ جائے۔ انشاءاللہ ہاتھ اٹھائیے، کنوارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا تو منہ نہیں دیکھا، بچہ کہاں ہوگا۔ دوسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ باپ چلا آیا نماز پڑھنے کے لیے، بچے کو کہا نہیں، پوچھا کہ بھائی بچے کو لے کر کے کیوں نہیں آئے؟ بچے کو کہا کیوں نہیں؟ کہا جب بڑا ہوگا تو نماز پڑھے گا۔ یہ بتائیے، اسکول جو جاتا ہے جب آپ بھیجتے ہیں تب جاتا ہے، اگر نہیں بھیجیں گے تو جائے گا؟ جب آپ مسجد نہیں بھیجیں گے تو مسجد کیسے آئے گا؟ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا، بہت دھیان سے سنیے گا۔ بچہ بچپن میں نماز پڑھتا نہیں ہے، باپ کو امید ہے بڑا ہو کر کے نماز پڑھے گا۔ جس کی بچپن میں عادت نہیں ہوئی وہ بڑا ہو کر کے نماز نہیں پڑھے گا۔ نقطے کی بات یاد رکھیے۔ آخری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، آخری مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ ماں باپ آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، باپ آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، باپ آ گئے نماز پڑھنے کے لیے، بچے کو نہیں کہا۔ بچہ گھر میں ہے، نماز پڑھے یا نہ پڑھے باپ نے نہیں کہا۔ باپ نے نماز پڑھ لیا، بچے نے نماز پڑھا کہ نہیں پڑھا باپ نے نہیں کہا۔ باپ نماز پڑھ کر کے بھی گنہگار ہوگا۔ آخری نمونہ دے رہا ہوں، اس پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ حضرت عمر کی عدالت میں ایک عورت آئی، کہا کہ میرا شوہر رات بھر نماز پڑھتا ہے، صبح کو روزہ رکھتا ہے۔ کہا کہ بہت اچھا شوہر ہے۔ بغل میں صحابی تھے، یہ شوہر کی تعریف نہیں کر رہی ہے، شکایت کر رہی ہے کہ صرف نماز ہی پڑھ رہا ہے، اللہ کا حق ادا کر رہا ہے، بیوی کا حق مار رہا ہے۔ نقطے کی بات سنیے، دھیان میں رکھیے۔ نماز میں نیند نہیں آتی، نماز میں نیند آتی ہے، ناچ میں نیند نہیں آتی ہے، ناچ میں نیند نہیں آتی ہے، نماز میں نیند آتی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ نقطے کی بات یاد رکھیے، نماز میں دل نہیں لگتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا، موبائل میں دل لگتا ہے۔ رات سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ کو اسکرین ٹچ موبائل چلانے کے لیے آتا ہی نہیں۔ جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، بہت دھیان میں رکھیے گا۔ ناچ میں آدمی گیا، نیند نہیں آ رہی ہے، ناچ میں گیا، نیند نہیں آ رہی ہے۔ نماز میں جمعہ کا دن ہے، جھٹکے پر جھٹکا آ رہا ہے۔ راز کیا ہے؟ ناچ میں دل پریشان ہے۔ جب دل پریشان ہوگا تو نیند نہیں آئے گی، اور نماز میں دل کو سکون مل رہا ہے اس لیے نیند آ رہی ہے۔ پھول پر نیند آتی ہے، کانٹے پر نیند نہیں آتی۔ دوسرے راز کو ذرا سنیے کہ موبائل میں دل لگتا ہے، نماز میں دل نہیں لگتا۔ بچے کو ماں کی گود میں دل لگتا ہے، اور نمازی کا دل خدا کی گود میں لگتا ہے، اللہ کے گھر میں لگتا ہے۔ اور مچھلی کا دل پانی میں لگتا ہے، مچھلی کا دل پانی سے باہر نہیں لگتا، چھٹپٹ کرتی ہے۔ بزرگوں کا مقولہ ہے، جس کا دل نماز میں نہیں لگ رہا اس کا مطلب کچا پکا نمازی ہے، جس کا دل نماز میں لگ رہا ہے پکا نمازی۔ انشاءاللہ جمعہ نماز پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ سنیچر کو آ کر کے سسور پڑھیں گے۔ نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز کے بولو نا کاج اچھے، کاج کے بولو امر نماز اچھے، نماز بھی پارو پرے کی جو বাপ দিবে তুমি প্রভু কাছে, ফজর কাটে ঘুমের ঘরে জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলাই মাগরিব মাঝে মাঝে, এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে, নামাজ কে বলো না কাজ আছে,
काज के बोलो अमर नमाज छे। इंशाल्लाह जुमा रमजान के बाद जेब में टोपी होगी, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। हाँ समझ में आ रहा कितने सच्चे पक्के नमाजी हैं। रमजान के बाद जेब में टोपी होगी। थोड़ा ध्यान रखिए, आपका जायजा भी लिया जा रहा है, समझ में आ रहा है आप किस तरह सुन रहे हैं और किस तरह पैगाम की हिफाजत कर रहे हैं। पहला नमूना लेकर के आ रहा हूँ, हमारे नबी का बचपन। हमारे नबी का बचपन कैसा था, सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सही जा रहा, डरने की बात नहीं, बिल्कुल सही जा रहा। नबी का बचपन कैसा था, नमूना देने के लिए जा रहा। माँ का नाम आमिना है। क्या कहती है मोहम्मद के बारे में? मेरे बेटे के ऊपर शैतान का असर नहीं हो सकता, मेरे बेटे की शान अजीब निराली है। दूसरा नमूना दे रहा हूं, लाइन बलाइन आ रहा है, क्योंकि आप मुकदमा हार करके बैठे हैं, भागने के लिए तैयार है, जल्दी से ला रहा। दूध पिलाने वाली माँ कहती है मेरा बेटा, मैं इसको दाहिनी तरफ दूध पिलाती हूँ, लेकिन ख्वाहिश होती है कि दूसरी तरफ का भी दूध पिए, दूसरी तरफ का दूध पीता नहीं है। तीसरा नमूना लेकर के आ रहा हूँ, हलीमा की बेटी क्या कहती है? जब मोहम्मद मेरे साथ होते हैं बकरी चराने में तो मुझे बकरी परेशान नहीं करती है। तीसरा नमूना ला रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। चचा हमजा हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुंगी को खोल दिया ताकि सर पर रख लें और पत्थर न चुभे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहोश हो गए। कब होश आया? जब सत्र पर लुंगी पहुंची है तब होश आया। ध्यान दीजिएगा, कहत है बारिश नहीं हो रही है, सब लोग परेशान हैं, नबी ने सिर्फ उंगली का इशारा आसमान की तरफ किया, बादल नहीं था, बादल आ गया, टूट करके बरसा, कहत खत्म हो गया। तीसरा नमूना दे रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। मुल्क शाम का सफर हो रहा है, अबू तालिब के साथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। राहिब ने कहा, पादरी ने कहा ये बच्चा कौन है, ये बच्चा कौन है? तो कहा ये मेरा बेटा। कहा तेरा बेटा नहीं हो सकता, मेरी किताब कहती है कि ये यतीम है, इसकी आमद से पहले इसके बाप का इंतकाल हो चुका है। पैदा हुए तो बाप का साया उठा दिया, साया उठा दिया, घुटनों चले तो दादा अदम को रवाना था, अदम को रवाना था, चलने लगे तो मादरो हम हो गए जुदा, हो गए जुदा, हर एक साया सर से यूं ही उठता चला गया, उठता चला गया, साए पसंद आए ना परवरदिगार को, बेसाया कर दिया गया उस सायादार को, उस सायादार को। इंशाअल्लाह हमारे बच्चों का बचपन हमारे नबी की बचपन की तरह होगा, हमारे नबी के बचपन की तरह। हाथ रहिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नमूना देने के लिए जा रहा हूं, बहुत ध्यान दीजिएगा। लखनऊ में कमेटी बैठी है ये मालूम करने के लिए कि मुसलमान को तरक्की क्यों नहीं हो रही है। तो उन शैतानों ने बैठकर, उन शैतान मुसलमानों ने बैठ करके क्या नतीजा निकाला, सुन करके आपका कलेजा मुंह को आ जाएगा। क्या कहा? जब तक मुसलमान इस्लाम पर रहेंगे कभी मुसलमान को तरक्की नहीं होगी। इन शैतानों ने यह नतीजा निकाला। दूसरा नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। सुप्रीम कोर्ट का वकील है, मुसलमान है, क्या कहता है? यह कुरान अल्लाह की किताब है, मैं मानता हूं, लेकिन कुरान में निकाह है उसको नहीं मानता, कुरान में तलाक है उसको नहीं मानता। तीसरा नमूना दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। फिल्मी अदाकारा है, फिल्मी दुनिया में मुसलमान हीरोइन है, मरने से पहले क्या कहती है? मुझे नबी का तरीका पसंद नहीं है, मैं जलना चाहती हूं, दफन होना मुझे गवारा नहीं है। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। मुसलमान कहां पहुंच चुका है? मुसलमान इस्लाम का दुश्मन हो चुका है, कुरान का दुश्मन हो चुका है, तो दुश्मन मुसल्लत होगा कि नहीं होगा? तीसरा नमूना, आखिरी नमूना दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आखिरी नमूना दे रहा हूं, रामपुर है, रियासत रामपुर है, एक आदमी का बच्चा 2 साल में 15 पारे का हाफिज हुआ। मास्टर साहब आए, बाप से कहा कि बेटे को स्कूल क्यों नहीं भेजते हो? कहा कि अभी 15 पारे हुए हैं 2 साल में, 15 पारे और हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा 2 साल में, तब स्कूल आएगा। तो क्या कहता है मुसलमान मास्टर?
مسلمان ہو کر کے کیا کہتا ہے؟ تمہارے بچے کے 2 سال برباد ہو گئے، تم نے اسکول نہیں بھیجا، 2 سال اور برباد ہو جائیں گے اگر تم اسکول نہیں بھیجو گے۔ انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، سائنس ٹیکنالوجی میں ماہر بھی بناؤ، اور ظاہر و باطن میں طاہر بھی بناؤ۔ پہلے تو انہیں یارو مسلمان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ، تاجر بناؤ، شوق سے افسر بھی بناؤ، اور ان کو مقدر کا سکندر بھی بناؤ، پر اپنی مغفرت کا سامان بناؤ، انسان بناؤ، انسان بناؤ۔ سر پہ کفن باندھیں گے، پیٹ پر پتھر باندھیں گے، اوقات کو داؤ پر لگا دیں گے، خود جاہل رہے، اپنے بچے کو جاہل نہیں رہنے دیں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ بہت خوبصورت پیغام نکل گیا۔ اب نبی کی جوانی کے حوالے سے آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مکمل تیار ہے سننے کے لیے؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آپ بھی سوچیں گے ہاتھ اٹھا کر کے برا حال ہو جائے گا، ہاتھ میں درد ہوگا، دوائی لینی پڑے گی۔ ہاتھ اٹھانے کے لیے اس لیے بار بار کہہ رہا ہوں تاکہ آپ کو نیند کا جھٹکا تک نہ آئے، پیغام کی حفاظت ہو جائے۔ دھیان دیجئے گا، ہمارے نبی کی جوانی، ہمارے نبی نے جنگ کیا ہے، جوانی میں جنگ کیا ہے۔ کتنی جنگ ہوئی ہے؟ 27 جنگ نبی نے کیا ہے، دشمن سے مقابلہ کیا ہے 27 بار، اور کتنی زمین فتح کیا؟ 274 مربع میل زمین کو فتح کیا۔ کتنی لڑائی ہمارے نبی نے لڑی ہے؟ 27، اور کتنی زمین فتح ہوئی؟ 274 مربع میل، اور انتقال سے پہلے کتنی زمین فتح ہو گئی؟ 10 لاکھ مربع میل۔ دھیان سے سنیے گا، پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، کتنے لوگ مارے گئے؟ 64 لاکھ۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی ہے، کتنے لوگ مارے گئے اس جنگ میں؟ 64 لاکھ۔ دوسری جنگ عظیم ہوئی ہے، اس میں کتنے لوگ مارے گئے؟ 5 کروڑ۔ ہمارے نبی نے جنگ کیا، کتنے لوگ مارے گئے؟ صرف 1018، صرف 1018۔ دوسرا نمونہ دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا، دھیان سے سنیے گا۔ ایک صحابی ہیں، عیسائی ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے۔ ایک صحابی ہیں، عیسائی ہیں، بعد میں مسلمان ہوئے۔ اللہ کے رسول نے کہا اسلام قبول کرو، کہا 3 وجہ سے اسلام قبول نہیں کروں گا۔ مسلمان امیر نہیں ہیں، غریب ہیں، اس لیے اسلام قبول نہیں کرتا۔ مسلمانوں کی تعداد تھوڑی ہے، زیادہ نہیں ہے، اس لیے اسلام قبول نہیں کرتا۔ مسلمانوں کے پاس حکومت نہیں ہے، اس لیے اسلام قبول نہیں کرتا۔ کہا اے عدی، یاد رکھنا تم زندہ رہو گے، میں زندہ نہیں رہوں گا۔ مسلمان کی تعداد بھی زیادہ ہوگی، مسلمان کے پاس دولت بھی زیادہ ہوگی، مسلمانوں کی حکومت بھی زیادہ ہوگی، بابل کے سفید محل کو بھی مسلمان فتح کر چکا ہوگا۔ تیسری مثال دے رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ مکہ فتح ہوا ہے بعد میں، مکہ کے فتح ہونے سے پہلے اللہ کے رسول نے چابی مانگی۔ چابی کن کے پاس ہے؟ عثمان بن طلحہ رضی اللہ عنہ، بعد میں مسلمان ہوئے۔ چابی نہیں دیا، چابی نہیں دیا۔ اللہ کے رسول نے کہا اے عثمان، اس وقت کو یاد رکھنا، اس وقت کو یاد رکھنا جب یہ چابی میرے ہاتھ میں ہوگی اور تم میرے سامنے مجرم بن کر کے کھڑے رہو گے۔ کہا کہ بڑے بڑے آئے چلے گئے، ہوائی دینے والے چلے گئے، اگر ایسا ہوگا تو اس دن قریش ذلیل ہوں گے۔ کہ ذلیل نہیں ہوں گے، سر بلند ہوں گے۔ مکہ فتح ہوا، حضرت عثمان سامنے کھڑے ہیں، چابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کے رسول نے پوچھا عثمان کیا بات ہے؟ وہ بات صادق آ گئی، سچ ہو گئی، مکہ فتح ہوا، چابی میرے ہاتھ میں ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ میں چابی ہے۔ کہا میں بدلہ نہیں لیتا، معاف کرتا ہوں، دیکھو میں چابی تم کو دیتا ہوں، تمہارے خاندان کو دیتا ہوں، قیامت تک لوگ آئیں گے تمہارے خاندان سے چابی نہیں لیں گے۔ فاتحانہ مکہ آئے، سر جھکائے چشم نم، امن کا اعلان کیا نا، دم ہوئے اہل وطن،
سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف، ہند ابو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف، ہند ابو سفیان وحشی کر دیا سب کو معاف، تھک چکے تھے دشمنی کرتے ہوئے جو مردوزن، تھک چکے تھے دشمنی کرتے ہوئے جو مردوزن۔ میلاد کریں گے، نبی کو یاد رکھیں گے۔